بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کے سبق کا موضوع واقعات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و اخیر کی کتب میں آپ کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم کی 4 صورتیں ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 37 تا 41، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85، سورۃ مریم کی آیت نمبر 2 سے 11 اور سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 99 سے 90 تک۔ کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے جن میں آپ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریہ کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا ہوتا تھا۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابوالقاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافظ میں فرماتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی برخیہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی کے خاندان میں سے تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کو منت کے طور پر ہیکل کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے، کھانے پینے کی بے شمار چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہوتیں۔ جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، تو بی بی مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتے ہیں تو بے شمار رزق عطا کرتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کی بیوی منت مانگتی تھی، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ آپ علیہ السلام کی پیشہ بڑھائی تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہوا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا تھا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ بڑے نیکوکار پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں اولیاء میں ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا کی پہلے خاندان سے یہ ایک لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ بادشاہ کسی اور عورت سے شادی نہ کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح بادشاہ سے کرا دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھ میں ہی رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ ایک دن بادشاہ نے شراب پی ہوئی تھی اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے حضرت سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامتی یہ آپ کی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ پھر بادشاہ نے آپ کو شہید کروا دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے بھی آواز آئی بادشاہ یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح ہے، یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ان کے والد جو کہ نبی تھے حضرت زکریہ علیہ السلام وہ بہت ہی بوڑھے تھے۔ زکریہ علیہ السلام نبی 2 گزرے ہیں اسرائیل میں، ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا ہے۔ یہ وہ زکریہ علیہ السلام تھے جو یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن کریم میں صرف ان زکریہ کا ذکر ہی آیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اس کے بعد ان کا ارادہ تھا وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں۔ جب زکریہ علیہ السلام وہاں سے بھاگے، راستے میں ان کو درخت نظر آیا تو انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی تو درخت پھٹ گیا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا۔
شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے درخت کو آڑے سے چیر ڈالا، جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی ساتھ ہی چیرے گئے تھے۔ اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا، جو اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایات میں لکھا گیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قوم انبیاء علیہ السلام کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی تھی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم گناہوں سے باز نہ آ سکی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرتی رہی۔ ان شہید ہونے والے انبیاء کرام میں سے ایک زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بخت نصر نے شہید کروا دیا۔